آج ہمارے سامنے دا ونچی کوڈ کا ایک جائزہ موجود ہے۔ یہ ریویو کتاب کو تاریخ، مذہب اور آرٹ کا ایک بڑا دلچسپ تیز رفتار قسم کا امتزاج بتاتا ہے۔ جی بالکل۔ کہانی کی شروعات ہوتی ہے پیرس کے لوور میوزیم نے ایک قتل سے، اور مقتول اپنے پیچھے کچھ آپ کہہ لیں خفیہ اشارے چھوڑ جاتا ہے۔ وہیں سے سارا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ جی، پھر کہانی میں ایک ہارورڈ کے پروفیسر ہیں جو علامات کے ماہر ہیں، اور ایک فرانسیسی خاتون ہے جو کرپٹولوجسٹ ہیں، یعنی خفیہ کوڈز وغیرہ سمجھنے والی۔ صحیح۔ اور یہ دونوں مل کے ایک بہت پرانے، صدیوں پرانے راز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ پرائیوری آف سائون والا معاملہ ہے نا؟ ہاں بالکل۔ کہا جاتا ہے کہ یہ خفیہ تنظیم ایک بہت بڑا راز چھپائے بیٹھی ہے۔ تو ریویو لکھنے والے نے کتاب کو 4.5 ستارے دیے اور اسے ایک بہت گرفت میں لینے والا پراسرار تھرلر کہا ہے۔ جی، ریٹنگ تو اچھی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس جائزے میں اور کیا خاص باتیں بتائی گئی ہیں۔ ضرور۔ جائزہ اس بات پر بھی روشنی ڈالتا ہے کہ کہانی ہمیں کیسے یورپ کے مشہور مقامات پر لے جاتی ہے، جیسے لوور تو ہے ہی، پھر ویسٹمنسٹر ایبی، روزلن چیپل۔ جی، یہ مقامات بہت اہم ہیں۔ ریویو میں بھی شاید یہی کہا گیا ہے کہ یہ صرف بیک ڈراپ نہیں ہے۔ بالکل، یہ صرف خوبصورت جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہانی کا حصہ ہے۔ کردار ان جگہوں پر اہم سراغ تلاش کرتے ہیں، مطلب کہانی وہیں آگے بڑھتی ہے۔ صحیح کہا۔ اور جو کہانی کا مرکزی معمہ ہے، جیسا کہ ریویو میں بتایا گیا، وہ اصل میں ہولی گریل کی حقیقت اور میری میگڈلین کے کردار سے جڑا ہے۔ اوہ اچھا۔ جی، اور یہ بڑے چونکا دینے والے دعوے ہیں مسیحی تاریخ کے حوالے سے۔ ریویو کے مطابق یہی وہ چیزیں تھیں جنہوں نے اتنی بحث چھیڑی، اتنا تنازع پیدا کیا۔ ہاں یہ تو ہے، اسی وجہ سے کتاب بہت مشہور بھی ہوئی اور متنازع بھی۔ اچھا، یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ ریویو میں ڈین براؤن کے لکھنے کے انداز کی تعریف کی گئی ہے۔ جی، کس طرح سے؟ جیسے کہا گیا ہے کہ ابواب مختصر ہیں، کہانی بہت تیز چلتی ہے، مسلسل نئے موڑ آتے ہیں، اور موضوعات ایسے ہیں جو قاری کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ مطلب قاری کتاب چھوڑ نہیں پاتا۔ یہ تو ہے کہ ان کی کتابیں ہاتھ سے رکھنا مشکل ہوتا ہے، یعنی لکھنے کا انداز بہت گرپنگ ہے۔ بالکل، اور مواد متنازع ہونے کے باوجود یہ انداز قاری کو جوڑے رکھتا ہے۔ جی، اور یہیں سے ہم ریویو کے ایک اور اہم نقطے پر آتے ہیں، وہ تاریخی دعوے اور ان پر ہونے والا تنازع۔ صحیح۔ ریویو یہ واضح کرتا ہے کہ جو دعوے کتاب میں کیے گئے ہیں ان کی تاریخی سچائی پر تو ظاہر ہے ماہرین میں بہت اختلاف ہے۔ جی ہاں، یہ تو ایک بڑا پوائنٹ تھا۔ لیکن ریویو لکھنے والے کا خیال غالباً یہ ہے کہ بھلے تاریخی طور پر وہ باتیں ثابت ہوں یا نہ ہوں، فکشن اور علامت نگاری کا جو یہ امتزاج ہے نا، وہی اس کتاب کو اتنا مزیدار اور سنسنی خیز بناتا ہے۔ یعنی اسے ایک تھرلر کے طور پہ پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک، مطلب تاریخی دستاویز نہ سمجھا جائے۔ بالکل۔ تو پھر اس جائزے کی روشنی میں یہ کتاب کن لوگوں کے لیے زیادہ بہتر رہے گی، کن کو پڑھنی چاہیے؟ دیکھیے، ریویو کا اشارہ تو یہی ہے کہ جو لوگ سازشی نظریات میں دلچسپی رکھتے ہیں یا قدیم رازوں اور پیچیدہ معموں کو پسند کرتے ہیں، ان کے لیے یہ لازمی پڑھنے والی کتاب ہے۔ خاص طور پر وہ کہانیاں جن میں خطرات بہت زیادہ ہوں، ہائی سٹیکس والے معاملے۔ جی بالکل، ایک تیز رفتار، دماغ گھما دینے والی کہانی کے شائقین کے لیے۔ صحیح۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جائزہ دا ونچی کوڈ کو ایک ایسی کتاب بتاتا ہے جو تفریح تو خوب کراتی ہے، ساتھ میں سوچنے پر بھی مجبور کرتی ہے، بھلے ہی اس کے کچھ تاریخی پہلو متنازع ہوں۔ یعنی تفریح کے ساتھ ساتھ کچھ سوچنے کا سامان بھی۔ جی، یہ تاریخ، آرٹ، مذہب، خفیہ کوڈز، ان سب کے سنگم پر ایک دلچسپ سفر ہے۔ اس ساری گفتگو کے بعد میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے جو شاید سننے والوں کے لیے بھی ہو، کہ کہانی سناتے ہوئے حقیقت اور افسانے کے بیچ وہ لکیر کہاں ہونی چاہیے؟ یہ تو گہرا سوال ہے۔ اور یہ لکیر جو ہے، یہ ہمارے جو مقبول عقائد ہیں یا تاریخ کے بارے میں ہماری سمجھ ہے، اسے کس طرح چیلنج کر سکتی ہے یا بدل سکتی ہے؟